السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل القرآن وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے، اس کا انعام ہے، اس کی نوازش ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک سے نوازا۔ اس مہینے کو پانے کے لیے اسلاف کرام دعا کیا کرتے تھے، اس ماہ کو پا کر بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے اور پھر اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج سے چونکہ یہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس بنا پر قرآن سیریز آج سے انشاءاللہ شروع کیا گیا ہے، اور ابھی سے لے کر 17-18 رمضان تک باذن اللہ تعالی قرآن ہی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس لیے آج میں سب سے پہلے قرآن کے متعلق جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی خوبیاں کیا ہے، قرآن کے فضائل باذن اللہ بعد میں پیش کروں گا، لیکن مختصر انداز میں 30 سے زیادہ قرآن کی عظمت رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ کم از کم اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو قرآن کی خوبی، قرآن کی عظمتیں پیش کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ ہم میں سے جو چاہے کہ اس کا رب اسے مخاطب کرے، اسے یاد کرے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی کتاب کو پڑھیں، اس کے قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے اس کا کہ قرآن بنا ہے قرأ یقرأ سے، یعنی وہ کتاب جس کی تلاوت، جس کا اہتمام سب سے جی عظمت قرآن کے بارے میں کئی ساری باتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کی خود تعریف کی ہے، جو کہ اس کی عظمت پر واضح دلیل ہے۔ بلکہ ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی فرما دیا قرآن کے بارے میں، یہ عظیم ہے، عظیم، اللہ اکبر، عظمت والی کتاب ہے، یہ عظمت والا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورہ حجر آیت نمبر 78۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں وہ عطا کر دیا ہے۔ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور عظمتوں سے بھرا اور لبریز قرآن بھی آپ کو عطا کیا ہے۔ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اسے مضبوطی سے پکڑ لے، یہ قرآن اللہ کی خوشنودی اور جنات النعیم کی طرف لے جاتا ہے، ہر خیر کی ہدایت دیتا ہے، اور بلا سے روک دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مل جل کر مضبوطی سے پکڑ لو، یہ قرآن کریم ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر رسی ٹوٹی یا چھوٹی تو پھر یاد رکھیے فرقہ بازی ہو جائے گی، جیسے آج
سورہ آل عمران آیت نمبر 103. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب جو ہم نے آپ کی جانب نازل کیا سراپا مبارک ہے، تم لوگ اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ اکبر، اللہ کا کلام. یقیناً ہم نے اس قرآن کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر سے اللہ نے بات کی ہے، اس کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے. آپ کتنی قدر کرتے ہیں سال کے 11 مہینے میں اور رمضان میں بھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. سورہ بقرہ آیت نمبر 55 آیت الکرسی میں ہے آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ بہت بلند ہے اور سب سے زیادہ بلندی پر ہے، بڑی عظمت والا ہے. اللہ بھی عظیم ہے، اس کا کلام بھی عظیم ہے. آئیے تیسری بات دیکھیے، قرآن کریم کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اس کلام کو لانے والے جبریل امین ہیں، جن کو امین الوحی کہا جاتا ہے، وحی پر امانت دار تھے. اللہ نے فرمایا نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. روح الامین نے نازل کیا ہے، نہایت امانت دار تھے، جس طرح اللہ دیتا اسی طرح لا کر آپ کے دل پر نازل کر دیتے تھے. جی چوتھی بات یاد رکھیے عظمت کے لیے جن پر یہ قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر، وہ ہمارے اور آپ کے حبیب سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر قرآن نازل ہوا، جن کے بارے میں قرآن نے کیا کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پانچویں بات یاد رکھیے، چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھتا کہ قرآن کریم کافی ہے کہ جس امت پر نازل ہوئی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، امتوں میں سب سے بہترین امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سب سے افضل امت اس امت کو قرار دیا. ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ 70 امتوں کے مقابلے میں. آگے چلیے، چھٹی عظمت قرآن کریم کی یہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے نازل کیا وہ سب سے مبارک مہینہ ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور جس رات میں نازل کیا وہ سب والی رات ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس میں عبادت کرنا 83 سال سے بھی زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. ساتویں عظمت یاد رکھیے، یہ جس مقام پر اللہ نے نازل کیا وہ سب سے بہتر مقام ہے مکہ مکرمہ. آغاز وہاں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پایہ تکمیل کو پہنچایا مدینے کے اندر. مکہ دنیا بھر میں سب سے عظمت والی جگہ ہے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ ہے. یہی دونوں جگہوں پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اللہ کی سب سے محبوب سرزمین مکہ ہے، پھر مدینہ ہے. آٹھویں بات یاد رکھیے، قرآن کریم جس زبان میں اللہ نے نازل کیا وہ سب سے بہترین زبان ہے، وہ عربی زبان ہے. اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے قرآن کو بنایا تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو، نصیحت پکڑو. کیا پتا چلا؟ 8 باتیں قرآن میں جمع ہو گئی. جس کا کلام ہے اللہ تعالیٰ سب سے عظمت والی ذات، اس جیسی ذات کوئی نہیں ہے. جو لانے والے فرشتے ہیں، جو لانے والے فرشتے ہیں، فرشتوں میں ان کا مقابلہ نہیں ہے.
جس پر نازل کیا گیا انبیاء اور رسول میں ان جیسا کوئی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جس امت پر نازل کیا اس امت کا مقابلہ کسی امت کے ساتھ نہیں ہے۔ جس مہینے میں نازل کیا اس مہینے کا مقابلہ کسی مہینے کے ساتھ نہیں ہے۔ جس رات میں نازل کیا اس رات کا مقابلہ کسی رات سے نہیں ہے۔ جس جگہ نازل کیا گیا اس جگہ کا مقابلہ کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہے۔ جس زبان میں نازل کیا گیا اس زبان کا مقابلہ کسی زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ غور کر لیجئے، قرآن کریم کی عظمت کے لیے یہ باتیں کافی ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن کو نازل ہوتے صحابہ کرام نے، جن کی تعداد لاکھ سے زیادہ تھی، ان شخصیات کا مقابلہ انبیاء کے بعد کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے کیا اہمیت تھی، لیکن جب اسلام لے آئے اس قرآن سے رشتہ جوڑ لیا، ان کو صدیق کہا گیا۔ عمر فاروق اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، لیکن اس قرآن سے رشتہ جوڑا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو فاروق کا لقب دیا، امت نے ان کو فاروق کا لقب دیا۔ اور کئی آیات ان کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں۔ عثمان غنی ان کو پہلے کون پوچھتا تھا، لیکن اسلام لا کر جب قرآن سے رشتہ قائم کیا تو ان کو ذی النورین کا خطاب ملا، ان کو عثمان غنی کہا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ جب انہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا، اللہ اکبر، ان کو شیر الہی کہا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لخت جگر بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں دے دیا۔ یاد رکھیے، ان کے نکاح میں دینا اس بات کی دلیل ہے، اللہ اکبر، کہ یہ چاروں یار ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے محبوب ہیں اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں اور اس امت کی نگاہ میں۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام کو جو مقام ملا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے جھجوڑ کر دیکھ لیا، انہوں نے رشتہ جوڑا قرآن کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام کے لیے ایک سرٹیفکیٹ بھیج دیا، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ دیکھا، قرآن عظمت والا کلام ہے تو اس سے جڑنے والا بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اس سے جڑ جائیں، اس سے اپنی زندگی کو منور کر لیں، آپ بھی اللہ کے نزدیک بڑے عظیم ہو جائیں گے۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ پہاڑ اپنی قوت و صلابت کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے معروف ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اس پر قرآن نازل کر دیا جاتا اور اسے دل دے دیا جاتا، سمجھدار دل، تو اللہ نے فرمایا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یا سبحان اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کے ڈر سے کانپ جائے، اور انسانی دل جس کے سامنے یہ قرآن آتا ہے ایسا دل نہیں کانپتا۔ میرے بھائیو، ہر انسان کو چاہیے اپنے دل کا علاج کرائے تاکہ قرآن کی عظمت اور محبت اس کے دل میں داخل ہو اور ہم اور آپ قرآن کا اہتمام کرنے والے بنیں، پڑھنے کے ناحیے سے، سمجھنے کے ناحیے سے، اس پر عمل کے ناحیے سے، اس سے شفا حاصل کرنے کے ناحیے سے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کے ناحیے سے۔ کیا یہ قرآن کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے؟ 10ویں عظمت لے لیجئے، قرآن کریم کی تاثیر اور اس کی قوت تمام کلاموں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن کو نازل کر دیا جاتا پہاڑ پر یا اس پر تلاوت کی جاتی، اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کو پھاڑ دیا جاتا، اس میں نہریں، چشمے جاری کر دیے جاتے، اور کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا مردے اس کے ذریعے بات کرائے جاتے یا مردے بات کرتے۔ تو آپ یاد رکھیے قرآن یہ سب عجائبات ہیں تینوں، لیکن اس کے باوجود قرآن کی عظمت، قرآن کی ہیبت، قرآن کے فائدے ان چیزوں سے کہیں عظیم ہیں۔ آئیے 11واں فائدہ لے لیجئے قرآن کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن کو بھی اللہ نے روح کہا، اور لانے والے فرشتے
جبریل کو بھی اللہ نے روح کہا ہے، نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کر نازل ہوئے، اور قرآن بھی روح ہے، قرآن بھی روح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر روح کو زندہ رکھنا ہو تو پھر جو روح کی غذا اس کو اپنے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا جسم مٹی سے بنا ہے، تو ہماری غذا بھی مٹی سے ملتی ہے، چاہے پھل ہو، چاہے اناج ہو، غلہ ہو، لیکن روح کو اللہ نے بھیجا، وروح منہ، بھیجنے والا روح کو کون ہے؟ اللہ ہے، آسمانوں پر سے روح کو بھیجا ہے، تو روح کی غذا بھی اللہ نے قرآن کو اور حدیث کو اوپر ہی سے بھیجا ہے، اللہ نے والا بھی روح ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں چاہیے اپنے روح کی غذا قرآن کریم سے لیں، قصے، کہانی، من گھڑت واقعات اس سے لیں گے تو روح ہماری بیمار پڑ جائے گی۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ نے اس کو حق کہا ہے، اللہ نے اس کو حق کہا ہے۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی بھی حالت میں تبدیل نہ ہو، ٹھوس ہو، ہر جگہ کے لیے، ہر زمانے کے لیے فٹ ہو۔ مبارک کہا ہے، اس کو پڑھیں گے بے انتہا اجر ہے، اس کو سمجھیں گے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ عزیز ہے، غالب ہے، انہ لکتاب عزیز، غالب ہے۔ جب قرآن تمام کلاموں پر غالب ہے، یہ امت اگر قرآن کا اہتمام کر لے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دعوت دینے کے ناحیے سے، یہ بھی سب پر غالب ہو کر رہے گی۔ آج ہماری اور آپ کی جو رسوائی ہے، جو بے عزتی ہے، جو ذلت ہے، صرف اس بنا پر کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن میں ہر طرح کی مشکلات کا حل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس چیز کی اصلاح کی ہے اسی سے آج بھی اصلاح ممکن ہے، اس کو چھوڑ کر یا صرف پڑھنے کے لیے بنا لینا یہ ہماری اور آپ کے لیے رسوائی ہے۔ پڑھیے نہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کیجئے، تدبر کیجئے، زندگی میں نافذ کیجئے۔ صرف پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ نزول قرآن کا مقصد پڑھنا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، اللہ کا کلام ہے، پڑھنے پر اجر ہے، لیکن اصل تدبر کرنا ہے، اس کے معنی مفہوم پر غور کر کے اس کے تقاضے کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ ایک نام نور بھی ہے، اللہ اکبر۔ دنیا میں بھی آپ کے لیے نور ہے، قبر میں بھی نور ہے۔ اللہ یہ نور آپ جائے گا، یہ نور آپ کے ساتھ جائے گا، جنت تک پہنچا کر چھوڑے گا، شفاعت کرے گا۔ شفا ہے، تمام بیماریوں سے شفا ہے، جسمانی بیماری ہو، دلی امراض ہو، سب کے لیے شفا ہے۔ مہیمن امین بھی ہے، تمام پچھلی کتابوں کی محافظ بھی ہے، جو مضامین پچھلی کتابوں میں تھے سب اس میں ہے اور اضافہ بھی ہے۔ باطل پر نہیں مار سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ اس طرح کی آیات قرآن پاک میں بہت ہے ان صفات کے اوپر۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ مامون جب امیر تھا، بادشاہ مامون امیر تھا، تو لوگوں کو اپنے سامنے بیٹھایا کرتا تھا۔ ایک یہودی آیا، اور یہودی آنے کے بعد 1 سال کے بعد جب وہاں سے گیا پھر واپس آیا، بات چیت ہوئی مامون کے ساتھ۔ مامون نے کہا، اے اسرائیلی، تم مسلمان ہو جاؤ، تمہیں یہ ملے گا دنیا میں، تمہیں وہ ملے گا۔ لیکن چونکہ عام طور پر یہودی ضدی قوم ہے، معاند قوم ہے، عناد والی قوم ہے، تو اس نے کیا کیا؟ کہا کہ میں نہیں مانتا۔ لیکن 1 سال کے بعد پھر مامون پہچان گیا، اور پہچاننے کے بعد کہا، تم ہی تو کل آئے تھے، یعنی مراد سال پہلے۔ کہا کہ ہاں، تو پھر مسلمان کیوں ہو گئے؟ اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ کیا سنایا؟ کہ دیکھیے، میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے، میں لکھنے میں ماہر ہوں، 3 نسخے تیار کیے، اس میں کمی کی، زیادتی کی، تبدیلی کی، پھر اس کو مارکیٹ میں ہم نے سپلائی کیا تو لوگوں نے خرید لیا۔ انجیل، اس میں بھی ہم نے 3 نسخے اس کے بنائے، کمی کر دیا، زیادتی کر دیا، تبدیلی کر دیا، پھر مارکیٹ میں سپلائی کیا، لوگوں نے لیا۔ لیکن جب قرآن کے ہم نے 3 نسخے کیے، اس میں کمی کی، زیادتی کی، تبدیلی کی،
جب اس کو دیا گیا مراجعہ کرنے کے لیے تو مراجعہ کرنے والوں نے کٹائی چھٹائی کر دی۔ یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ قرآن محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو، قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں۔ کیا پتا چلا کہ باطل آگے اور پیچھے سے پر نہیں مار سکتا ہے۔ عظمت قرآن کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ قرآن میں ہر چیز تفصیلی انداز میں اللہ نے بیان کر دیا، کھول کھول کر رکھ دیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے اور ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ 15ویں چیز عظمت کے لیے کہ قرآن کے بہت سارے نام ہیں اور بہت زیادہ صفات بھی ہیں۔ علماء نے نام و صفات پر گفتگو کی تو کہا کہ نام اور صفات کی تعداد 90 سے زیادہ پہنچتی ہے۔ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن عظیم ہے اور فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انس و جن کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا صورتیں لے آئیں، اس جیسی آیتیں لے آئیں۔ 4 طریقے سے چیلنج کیا۔ پہلے کہا 10 صورتیں لے آؤ، لوگ عاجز آ گئے۔ مکے کے سارے کافر باوجود ہے کہ ماہر تھے عربی زبان میں، فصاحت و بلاغت میں، سب کے سب عاجز آ گئے۔ پھر کہا 1 صورت لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ پھر کہا 1 آیت لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ پھر کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اس جیسا کلام ہی پیش کر دو۔ سب کے سب عاجز آ گئے۔ اور آج بھی یہ اعجاز باقی ہے، قیامت تک یہ باقی رہے گا، کوئی بھی اس جیسا کلام لے آئے۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستاروں کے طلوع غروب کی جگہیں، منزلیں اور مدار کی قسم کھائی ہے، اور بڑی زبردست قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ بقرہ سے 80 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے جھڑنے کی، تو غروب کی جگہیں، منزلیں اور مدار کی قسم کھائی ہے، اور کیا فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم لوگ جان لو تو یہ عظیم قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک وہ البتہ قرآن ہے، قرآن کی صفت کریم ہے، اس کے اندر کرم ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی سب کچھ دے دیا۔ فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں یہ درج ہے۔ لا یعنی لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ افراد ہی چھو سکتے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اب بعض علماء نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات کی ہے کہ باوضو اور باغسل ہو کر چھونا چاہیے، جبکہ یہ اختلافی فقہی مسئلہ ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، رب العالمین نے اسے نازل کیا ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے، کیا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اسے یاد کر لے، نصیحت ہے۔ لیکن کس دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، لیکن غفلت اور بھول جانا، نسیان، اس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ، تو یہ یاد دہانی ہے۔ فی صحف مکرمہ، باعزت صحیفوں میں ہے، مرفوع، بہت بلند ہے، مطہرہ، نہایت پاک و صاف، ایدی سفرہ کرام بررہ، نیک باعزت فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کی عظمتیں ہیں۔ قرآن کی عظمت کے لیے 19ویں چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ادھر جاؤ اور ادھر نہ جاؤ، اس کی تفصیل قرآن کے اندر ہے، ہر خیر کی بشارت دیتا ہے، ہر شر سے ڈرا دیتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ نصیحت ہے رب کی جانب سے، نصیحت ہے، اس میں وعدہ ہے، وعید ہے
کس چیز سے ہمارا دل مضبوط ہوگا، کس چیز سے ہمارا دل خراب ہوگا، جنت والا عمل کون سا ہے، جہنم والا عمل کون سا ہے، یہ نصیحت ہے۔ نصیحت کے لیے لوگ ادھر ادھر کی باتیں لیتے ہیں، قرآن سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہے۔ دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، شرک، جلن، حسد، بغض، عداوت، غیبت، دوسروں کے لیے حدیث ہونا، دوسروں سے دشمنی کرنا، تمام بیماری جو دل کی ہے اس کے لیے شفا ہے۔ اور یاد رکھیے اس میں ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، دنیا اور آخرت کے لیے رحمت بھی ہے۔ عظمت قرآن کے لیے 20ویں چیز ذہن میں رکھیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان ہے اللہ کے نام بے انتہا، اس میں سے 99 مشہور ہے، لیکن بہت پیارا نام رحمان ہے۔ الرحمن بڑا رحم کرنے والا، رحم کا موج مارتا ہوا دریا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کی رحمت میں سے یہ ہے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے۔ سکھایا تو سب کچھ اللہ نے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو علم ہے، جو عقل ہے، دنیا کا علم، آخرت کا علم، دین کا علم، سب کچھ اللہ نے سکھایا، لیکن اللہ نے اس کو کی چیز تھی علم القرآن، دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن میں ہے، وہ ہمیں سکھا دیا۔ تیسری بات، خلق الانسان، پیدا تو ساری مخلوقات کو کیا، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، انسان کو، جنات کو، فرشتوں کو، سب کو پیدا کیا اللہ نے، لیکن سب سے عظمت چیز کو پیش کیا، خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات کو پیدا کیا، علمہ البیان، اللہ نے سکھایا ہمیں بہت کچھ، کیسے سونا ہے، کیسے پکانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، سب کچھ، لیکن علمہ البیان، جس کے اندر بیان کی کیپیسٹی ہوتی ہے سب سے بڑی اور اچھی لیاقت، اور یہ خوبی مانی جاتی ہے کہ آدمی بات کرنے میں بڑا اچھا ہے، بڑا ماہر ہے۔ ناموں میں بہت بہترین نام کا انتخاب الرحمن کیا، علم میں سب سے بڑے علم کا انتخاب کیا، کیا؟ قرآن کا۔ تمام مخلوقات میں انسان کی تخلیق کا ذکر کر دیا، یہ تینوں چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان سکھایا، چونکہ بیان کی کیپیسٹی آ جائے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق بیان کیا جائے گا۔ اور اسی لیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے سکھانے کا مطلب پڑھنا نہیں، ناظرہ نہیں، نہیں، علاوہ اس کا مفہوم ہے، اس کا معنی ہے، اس کے عجائبات ہیں، اس کے علم ہیں، اور یہ امت کا مہمہ ہے کہ انسان قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، قرآن کو پہچانے، قرآن کی عظمت سے واقف ہو، کہ شب و روز قرآن میں گزارے۔ عالم وہ ہے جو قرآن کا عالم ہے، اور سنت بھی اس میں داخل ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا، سنت بھی نازل کیا۔ قرآن کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ سورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ بار بار کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کا آغاز کرتے ہی سورہ بقرہ میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ہر کتاب ہو سکتی ہے ترتیب دینے میں، لکھنے میں، نسخ کرنے میں، لیکن قرآن میں کوئی کمی نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے شروع کرتے ہی کہہ دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے، 100% اتھینٹک ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کمی، کوئی کجی نہیں رکھی ہے۔ 22ویں چیز عظمت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے یاد رکھیے کہ خواتین جو صورتیں ہیں، کئی صورتوں کے خاتمے پر دیکھیے گا اللہ نے قرآن کا ذکر، قرآن کی تعریف کی ہے۔ سورہ قاف کے اندر کیا فرمایا؟ آخری آیت کو دیکھ لیجیے جو آخر کی آیت ہے، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، قرآن سے ڈرائیے لوگوں کو، نصیحت
حاصل کرنے کا حکم دیجئے، لیکن کس کو ڈرائیے گا، کس کو یاد دہانی کرائیے گا؟ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہو۔ اللہ نے فرمایا سورہ مرسلات کے آخر میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد لوگ کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ سورہ بروج کے آخر میں فرمایا بل هو قرآن مجید، وہ قرآن شرف والا بزرگ کلام ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے بات بھی کافی ہے، جب لوگ سنتے ہیں دل کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، متاثر ہوتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، کیا کہا؟ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ آج ہم لوگوں میں اسی بات کی کمی ہے، نیک لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، ٹھڈیوں کو نیچے کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خشوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نصارہ کے عالموں کو، جن کو قسیس کہا جاتا ہے، رہبان کہا جاتا ہے، جو ان کی عبادت گزار تھے، علماء تھے، جب انہوں نے قرآن کو سنا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول کی جانب جو حکم نازل کیا گیا، جو کلام نازل کیا، جب انہوں نے سنا، آنکھوں سے آنسو رواں دوا ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، حق کو پہچان کر کیا کہنے لگے؟ ایمان لا کر کہا ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لیا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین میں سے لکھ دے۔ قرآن کی عظمت کے لیے بات بھی کافی ہے، جب جنہوں نے اس کو سنا، ایمان قبول کیا، معاند قوم، اس کے باوجود اس کی عظمت کو پہچان لیا، اللہ نے اس کو بھی نقل کیا۔ فَلَمَّا حَضَرُوا وَقَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ مستقیم۔ جب انہوں نے سنا، قوم کو جا کر مخاطب کیا، اللہ اکبر، جب سننا شروع کیا تو کہا چپ ہو جاؤ، آپس میں کہا چپ ہو جاؤ۔ قوم کے پاس گئے، کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اور حق کی رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب، وَإِلَىٰ طَرِيقِ مستقیم، سیدھے راستے کی بھی رہنمائی کرتی ہے۔ کتنوں نے اسلام قبول کیا، اللہ اکبر۔ قرآن کی عظمت کے لیے بات کافی ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے قسم کھائی ہے، اس کی قسم کھائی ہے، اور ساتھ ساتھ اس پر قسم کھائی ہے، دونوں باتیں۔ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے، ورنہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم ہے، بے شک آپ رسولوں میں سے۔ صاد والقرآن ذکر، قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے، نصیحتوں والا ہے۔ والقرآن، اس طرح سے پڑھتے جائیے قرآن کے آیتوں میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ قرآن کی عظمت کے لیے 26ویں نمبر بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ایک حرف بھی کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے، جی ایک حرف آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ کیسے کرے گا؟ اگر لوگ کاغذ میں ہیرا پھیری کریں گے تو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کیا کہا؟ کھلی ہوئی آیات ہیں، کس میں؟ اہل علم کے سینوں میں، حفاظ کے سینوں میں۔ دیکھیے قرآن کی عظمت کے لیے 27ویں نمبر بات یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سمجھنے کو، اس کی تلاوت کو آسان کر دیا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اتنا ہارڈ کلام تھا ہم نہیں سمجھ سکے، نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی قیامت کے دن کہ جی ہمارے لیے مشکل کلام تھا، اور آج کل تو ماشاءاللہ ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، اتھینٹک ترجمہ لیجئے، پڑھئے اور سمجھئے، اپنی زندگی کو منور کر لیجئے۔ قرآن کی عظمت کے لیے بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درجنوں معجزات سے نوازا، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو زندہ جاوید ہے قیامت کی صبح تک کے لیے وہ قرآن کریم ہے، یہ ہر زمانے کے لیے ہے، اور فلاپ نہیں کیا، کوئی زیادتی کمی نہیں
اور ہر ناحیے سے مفصل ہے، مفسر ہے، اس میں احکامات ہیں، عجائبات ہیں، قانون ہے، انبیاء کے قصے ہیں، ماضیہ کے واقعات ہیں۔ اس بنا پر یاد رکھیے جب کفار نے سوال کیا کہ کوئی آیت دکھائیے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن کو پیش کیا ان کے سامنے۔ قرآن کریم کی عظمت کے لیے 29ویں بات یاد رکھیے، یہ عالمی ہے۔ اللہ اکبر، عالمی کتاب ہے، پوری دنیا والوں کے لیے روشن ہدایت ہے۔ اگر لوگ پڑھیں ہدایت پر آ جائیں، اگر لوگ سمجھیں اس کے مطابق فیصلہ کریں تو عدل سے کام لیں گے۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ بابرکت ہے وہ ذات، نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا۔ قرآن یہاں پہ نہیں کہا، فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کیوں کہا؟ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی نشانی ہے۔ ایک آدمی کہے فلاں کی شرک ہے، دوسرا کہے توحید ہے، فیصلہ قرآن سے کروائیے۔ ایک آدمی کہے سنت ہے، دوسرا کہے بدعت ہے، قرآن و سنت سے فیصلہ کروا لیجئے۔ ایک آدمی کہے حلال ہے، دوسرا کہے حرام ہے، قرآن سے فیصلہ کروا لیجئے۔ ایک آدمی کہے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، قرآن و سنت سے فیصلہ کروا لیجئے۔ یہ عالمی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہاں والوں کے لیے آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں تو انہوں نے جس تھیوری کو پیش کیا ہے وہ بھی تمام دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ تمام لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تمام لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ جو متبعین ہیں، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، دنیا اور آخرت کی کرامت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جو مسلمانوں سے لڑنے والے لوگ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر انہیں قتل کیا جاتا ہے میدان کارزار میں تو ان کی موت جلدی ان کے لیے بہتر ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب نہ ہو۔ منافقین جب انہوں نے ایمان ظاہر کیا تو ان کے خون اور مال کو محفوظ کر دیا گیا، ان پر دنیا میں مسلمانوں والا معاملہ کیا گیا، اور اسی حالت پہ چلے جائیں گے تو یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ 30ویں چیز یاد رکھیے قرآن کی عظمت کے لیے کہ قرآن عقل انسانی کو مخاطب کرتا ہے، اور اس حساب سے مخاطب کرتا ہے جس طرح انسانی عقل کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ہر زمانے میں اور ہر جگہ ہے کہ لوگ اگر اس کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو باطل اور حق واضح ہو جائے گا۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن ان راستوں کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، ایسے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ، اس میں کجی ہے ہی نہیں، اور اہل ایمان کو بشارت سناتا ہے جو نیک عمل کرنے والے ہیں کہ ان کے لیے بڑا بدلہ ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے بات بھی کافی ہے کہ اگر لوگ قرآن لے لیں، قرآن پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، دعوت دیں، شفا حاصل کریں تو ان کی زندگی ہے، اصل زندگی تو قرآن کی زندگی ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت والی زندگی ہے۔ اس میں ان کے لیے عزت ہے، یہ ان کی زندگی کا نور ہے، کامیابیوں کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، تمام فتنوں سے محفوظ کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند درجہ عطا کرتا ہے، ایک قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ آئیے ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حالانکہ اس روایت پر تھوڑا کلام ہے لیکن امام ابو نعیم نے مختلف طرق سے پیش کیا۔ علامہ البانی نے کہا کہ سند کے اعتبار سے ہے تو کمزور لیکن معنی بہت مناسب ہے، اور کئی روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے فطرے رونما ہوں گے تاریک رات کی طرح۔ میں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اس میں پچھلی امتوں کی خبریں ہیں، پچھلے انبیاء کے واقعات ہیں، اور آپس میں کیسے فیصلہ کرو گے اس کا بھی ذکر ہے،
اور یہ قول فیصل ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو بے اعتنائی کرتے ہوئے اسے روگردانی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اور جو اس کے بغیر ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی مضبوط رسی ہے، ذکر حکیم ہے، صراط مستقیم ہے۔ اللہ اکبر، لمبی حدیث ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہدی الی الرشد، یہ نیک بختی کی ہدایت کرتی ہے کتاب۔ من قال به صدق، اس کتاب کے ذریعے جو کچھ بات کرے گا وہ سچ بولے گا، جو عمل کرے گا اسے اجر ملے گا، اور جو اس کے ذریعے فیصلہ کرے گا وہ عدل سے کام لے گا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھے راستے کی طرف اس کی ہدایت کی گئی ہے۔ سلف صالحین نے اس قرآن کا اہتمام کیا، سیکھا، پریکٹیکلی زندگی میں نافذ کیا، ہمیشہ وہ آرام میں رہے، عزت میں رہے، دشمنوں سے غلبے پر رہے۔ مسلمانوں کی حالت کیوں خراب ہوئی؟ اس لیے کہ قرآن کو بالکل چھوڑ دیا، یا تو صرف پڑھنے کے لیے بنا دیا، مردوں پر پڑھنے کے لیے بنا دیا، تعویذ کے لیے بنا دیا۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، اس سے زندوں کو ڈرانا تھا، زندوں کو ان کی زندگی میں تبدیلی لانی تھی، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آخری بات یاد رکھیے قرآن کی عظمت کے ناحیے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی حجۃ الوداع کے اندر۔ آپ نے فرمایا تھا، لوگو ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑ لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی عظمت بے شمار، ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، علم کی قلت ہے۔ میرے بھائیو، ایک ہی بات کہوں گا، قرآن کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیے، قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے مت رکھیے، یہ تو پہلی سیڑھی ہے، آگے چلیے، اوپر چلیے۔ قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتقِ ورتل، پڑھتا جا اور جنت کی بلندیوں پر چڑھتا جا۔ آخری ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تو پڑھتے ہوئے پہنچے گا۔ میرے بھائیو، اہتمام کیجیے، پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے، اپنی رسوائی کو اپنے سے ہٹائیے، اپنی ذلت کو خود سے دور کیجیے۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہر ناحیے سے ہادی ہے، ہر ناحیے سے ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، ہر ناحیے سے ہمارے لیے دشمنوں پر غلبے کا سبب ہے۔ میرے بھائیو، اس کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کی تھیوری آئی ان کے پاس اس کو نہ پڑھیں، آپ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نافذ نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو رسوائیوں سے نکال دے، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن کے اہتمام کی توفیق دے، اس کو پڑھنے، تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پوری دنیا میں اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔